اب سورج کس کی مرضی سے چلتا ہے؟ رب کی مرضی سے چلتا ہے، لیکن پلٹ جاتا کب ہے؟ اولیاء اللہ کے لیے سورج پلٹ رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ان کو تکلیف ہو، کیوں؟ رب کی مرضی۔ اب آؤ قرآن میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ وہ کروٹ ہر 6 مہینے میں اصحاب کہف کروٹ بدلتے تھے، سوتے ہوئے کروٹ بدلتے تھے، اور کتے کا بھی ذکر ہے کہ کتا بھی کروٹ بدلتا۔ اب آپ جانیے، اور اس کا بیٹھنا بھی قرآن میں بتایا گیا کہ وہ ایسے بیٹھتا تھا، ایسے۔ اب آپ خود ہی جانیے کہ آپ کے محلے میں کوئی کتا ہو تو آپ کہیں گے کتا ایسے بیٹھتا ہے، کتا ایسے بیٹھتا ہے، کتا ایسے بیٹھتا، کہیں گے آپ؟ نہیں کہیں گے۔ کوئی پاگل آدمی بھی نہیں، کوئی غور ہی نہیں کرتا، آج تک آپ نے بھی غور نہیں کیا کتا کیسے بیٹھتا ہے، کیسے آپ بیٹھنے تو وہ اپنی دھن میں بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ زبان باہر ہو پھر بھی توجہ نہیں جاتی کیسے بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ ذکر قرآن میں کیوں آ گیا؟ کتا ایسے بیٹھتا ہے، کتا ایسے بیٹھتا ہے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ کتے نے گلے میں پٹا پہن لیا تھا اولیاء اللہ کی غلامی کا، تو اس کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ ارے اس کتے کی ذات کا نشق کرو کہ کتا ہو کر اولیاء اللہ کو پہچان گئے، اور آج ہم اولیاء اللہ کو پہچان نہ سکے اور اپنی طرح کہنے لگے۔ وہ کتے نے جب غلامی کا پٹا گلے میں پہنا تو قرآن میں اس کا ذکر آ رہا ہے، کائنات کی سب سے عظیم کتاب میں مولا اس کا ذکر کر رہا ہے، اس کے بیٹھنے کا۔ کیوں؟ اس نے گلے میں پٹا اولیاء اللہ کی محبت کا ڈال دیا، اس کے گلے میں اولیاء اللہ کی محبت کا پٹا تھا۔ اور پھر کوئی اگر تعداد بتاتا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد 3 تھی، 3 آدمی تھے، تو مولا فرماتا ہے 3 نہیں 4 تھے۔ کیوں؟ چوتھا کتا تھا۔ پھر کسی نے کہا نہیں 5 تھے، مولا کہتا نہیں 6 تھے۔ کیوں؟ چھٹا کتا تھا۔ پھر کسی نے کہا نہیں 7 تھے، وہ مولا فرماتا نہیں 8 تھے۔ ارے مولا کون؟ بولے وہ کتا تھا۔ تب جہاں اولیاء اللہ کا ذکر آ رہا ہے وہاں کتے کا ذکر آ رہا ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے دل میں اولیاء اللہ کی محبتوں کو بسا لیا تھا۔ اور یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ وہ کتا جنت میں ان اولیاء کرام کے ساتھ جائے گا، ان اولیاء کرام کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اولیاء اللہ کا دامن سچے دل سے تھام لیا تھا۔ تو وہ تو کتا تھا، وہ تو کتا تھا، ہم تو نبی پاک کی امت میں، ہم تو نبی پاک کی امت میں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ ہر سنی غریب نواز کا دامن تھام لے، ہر سنی امام احمد رضا کا دامن تھام لے، ہر سنی مخدوم سمنانی کا دامن تھام لے، ہر سنی شیخ الاسلام کا دامن تھام لے۔ میرا وجدان کہتا ہے وہ جہنم میں نہیں جلے گا۔ جب کتا جنت میں جا سکتا ہے تو ہم جیسے بھیخاری کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ کا ایک بابا کیسے کہہ دیا جنت میں جائیں گے؟ ارے یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ جب یہ لوگ سب جا رہے ہوں گے جنت میں 70 ہزار کو لے کر 7 لاکھ کی تعداد بھی حدیث میں آئی ہے، یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو رک جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے جنت میں، اولیاء کرام منع کر دیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے مولا ماجرا کیا؟ منع کرو گے جنت میں۔ مولا فرمائے گا پوچھو ان سے کیا ماجرا؟ کہا اے مولا ہم تو جنت میں جا رہے ہیں، مگر ہم سے محبت کرنے والے جو بندے تھے وہ جہنم میں جل رہے ہیں، وہ جہنم میں جل رہے، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، وہ ہم سے محبت کرتے تھے، خواجہ میری کہیں گے یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، غوث اعظم کہیں گے وہ ہم سے محبت کرتا تھا، ان کو کون ہے وہ ہم سے محبت کرتا تھا، مخدوم سمنانی کہیں گے وہ ہم سے محبت کرتا تھا، ان کو جہنم۔ تو مولا کیا فرمائے گا؟ اے اولیاء اے میرے محبوب بندو جاؤ اور اپنے ہاتھ سے ان کو جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ ارے مولا یہ بھی تو کر سکتا تھا، اے فرشتوں جن کو یہ پہچان دے سب کو لے آؤ، کیوں نہیں کہا؟ کیوں محشر میں کوئی یہ سوچتا کہ کیوں لے جا رہے ہیں، شاید ان کی سزا ختم ہو گئی ہو یا معاف کر دے، مگر نہیں، مولا دکھانا چاہتا تھا شان اولیاء۔ کیا اولیاء اللہ تم خود جا کر نکالو تاکہ پتا چلے کہ مقام اولیاء کیا ہے، تاکہ پتا چلے کہ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہونا کیا ہے، تاکہ پتا چل جائے کہ اولیاء اللہ کا درجہ کیا ہے۔ اور آخر میں ایک بات کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں، اللہ کے ولیوں کو جب خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، غم نہیں ہے، جشن اعلیٰ حضرت ہے، اس لیے آخری بات کہہ کر خریدا گیا ایک گھرانے کا ایک مولوی جسے دولت اور شہرت چاہیے، آ گیا انگریزوں کے جاجے میں انگلی ڈالا، پیغمبر کی ذات پر متعدد حملے ہونے لگے، ہر مخلوق چھوٹا یا بڑا خدا کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل کا لفظ استعمال کیا جانے لگا، میرے نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہا جانے لگا،
गांव का चौधरी कहा जाने लगा, डाकिया डॉक्यूमेंट बताया गया, नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहा जाने लगा, कोई मेरे खातिमुन नबीयीन के इजमाना से इनकार करने लगा, कोई पैगंबर के आखिरी नबी होने को इनकार करने लगा। अरे सादे आदम मैंने सुन्नत गिड़गिड़ा के गुंबदे कबरा की बारगाह में रो रो कर अर्ज कर रहे, अल्लाह बचा ले, तेरे महबूब की इज्जत व आबरू पे हमला हो रहा है, तेरे महबूब की इज्जत व आबरू पे ये लोग हमला कर रहे, मौला बचा ले। गौसे मुरीदीन अपने पीरो मुर्शिद की तरफ मुतवज्जे होकर दुआ करने लगे, गौसे आजम आ जाओ, गरीब नवाज बचा लो, मखदूम सिमनानी करम करो, साबिर कलजरी एक नजरे करम, जिसकी गरीब नवाज को कादरी गौसे आजम को नक्शबंद सरकार नक्शबंद को आवाज देने लगा। सबकी आवाजें लेकर गुंबदे कबरा की चाव पे रो रो कर तड़प तड़प कर कह रही, अल्लाह इन बेशुमार यजीदियों ने तेरे महबूब की इज्जत आबरू पे हमला किया, उनके बेटे पे हमला किया, उनकी मानव मर्यादा पे हमला किया, उनकी इज्जतों पे हमला किया है, उनकी जात पर हमला किया, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, तेरे महबूब की इज्जतों पे हमला हो रहा है, अल्लाह मेरा घर चल जाए मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने मार दिए जाए हम सब्र कर लेंगे, मगर मदीने वाले आका की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मौला क्या करे। इमाम हुसैन आ जाओ बचा लो, खालिद बिन वलीद आ जाओ बचा लो, किसी समझ में जो आया वो पुका पुका इज्जत की भीख मांग रहा है कि जब सारी उम्मत के गिड़ा कर किबरिया की बारगाह में सब दुआ करने लगी तो रहमत इलाही को जोश आया, कहा मेरे बंदो तुम मत घबराओ, मैं सारे फितरों से और इनके उस्ताद शैतान से बचाने के लिए तुम्हें अहमद रजा दे रहा हूँ, अहमद रजा दे रहा हूँ। ये अहमद रजा सिर्फ अहमद रजा नहीं होगा, मेरे महबूब अहमद की रजा बन के आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अहमद रजा किसी उत्तर भारतीय का नाम नहीं है, किसी धरती पुत्र का नाम अहमद रजा नहीं है, अहमद रजा स्वादे आजम की अमानत है, गौसे आजम की करामत है, ख्वाजाए अजमेर की इनायत है, और डंके की चोट पर मैं बोलता हूँ कि मेरे रसूल के बेशुमार मौजिज़ात में से एक अहम मौजिज़े का नाम अहमद रजा है। वाह।